جنوبی پنجاب سب سیکریٹریٹ کہاں بنے گا؟ آخرکار فیصلہ ہو گیا۔ جنوبی پنجاب سب سیکریٹریٹ بہاولپور میں ہی بنے گا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان نے خدشات دور کر دیے۔ تمام مسائل بہاولپور سے ہی حل ہوں گے۔ شہریوں نے بہاولپور میں سب سیکریٹریٹ بننے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا کہ سب سیکریٹریٹ ایک اچھی ابتدا ہے۔ جنوبی پنجاب صوبہ بننے سے ترقی ہوگی۔ بہاولپور کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، یہ جب صوبہ بن جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا بہاولپور بھی کچھ ترقی اور پتہ لگنے لگ جائے گا دنیا کو بھی، یہ بھی ایک شہر ہے۔ سرائکی خطے کے مسائل اب ان کی دہلیز پر حل ہوں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ سیکریٹریٹ کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی اولڈ کیمپس کا تعین کر رہے ہیں۔ سیکریٹریٹ کا نظام ایک ہی جگہ پر ہوگا، الگ الگ دفاتر نہیں ہوں گے۔ ڈی جی خان اور ملتان میں کیمپ آفس بنائے جائیں گے۔ جنوبی پنجاب کا بجٹ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکے گا۔ جنوبی پنجاب صوبہ بھی جلد بننے کی نوید دے دی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی تعیناتی چیلنج۔ لائرز فاؤنڈیشن فار جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ حکومت نے آئینی ترمیم کا طریقہ کار نہیں اپنایا، دونوں کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست کا متن۔ جنوبی پنجاب سب سیکریٹریٹ کے دفاتر کہاں بنیں گے؟ ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان کا سیکریٹریٹ کے لیے مزید سرکاری دفاتر کا دورہ، یونیورسٹی اولڈ کیمپس، اولڈ کمشنر آفس سمیت متعدد مقامات کا دورہ۔ کمشنر، ڈی سی اور وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب سے ملاقات کی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کل اہم امور پر بہاولپور میں میٹنگ کریں گے۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ساؤتھ پنجاب انعام غنی کی ملتان آمد۔ آر پی او آفس پہنچنے پر پولیس دستے کی سلامی۔ ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان نے استقبال کیا۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کی صدارت۔ آر پی او آفس میں اجلاس۔ ساؤتھ پنجاب کے آر پی اوز نے امن و امان اور پولیس سسٹم پر تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ جنوبی پنجاب کے عوام کے مسائل یہیں حل کریں گے۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب انعام غنی کی روحی سے گفتگو۔ کہا کہ کوشش ہوگی سرائکی عوام کو مسائل کے حل کے لیے لاہور نہ جانا پڑے۔ رول آف لا پر کام کریں گے۔ جو درخواست گزار تھانے میں جائے گا اس کی بات ضرور سنی جائے گی۔ کرپشن کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قانون کی حکمرانی کے رول پر عمل درآمد کریں گے۔ تھانے جانے والے سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جنوبی پنجاب انعام غنی کی آر پی او آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے میڈیا اور عام عوام کے لیے دفاتر ہر وقت کھلے ہیں۔ ریاست کے قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والوں سے آئینی حادثوں سے نمٹا جائے گا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آثار۔ ہفتہ وار لگنے والا سستا بازار مہنگا ہو گیا۔ سبزیاں، پھل اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ۔ ٹماٹر 20 سے بڑھ کر 40 اور پیاز 30 سے بڑھ کر 50 روپے ہو گئے۔ سستے بازار مہنگے ہونے سے شہریوں کو مشکلات میں اضافہ۔ حکومت فی الفور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے پر احتجاجی مظاہرہ۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی نے کہا کہ پہلے کہتے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھے تو سمجھو حکمران چور ہے، اب بتایا جائے کہ کون چور ہے۔ مہنگائی عروج پر، چینی کے ریٹ آج بھی زیادہ ہیں۔ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایم این اے خواجہ شیراز محمود کی تونسا میں پریس کانفرنس۔ کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بلا وجہ اضافہ ہو تو لوگ سوال ہم سے ہی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سمیت کسی سے اختلاف نہیں، مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ آٹا، چینی، گھی سب مہنگا ہو گیا۔ حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے یا پھر گھر چلی جائے۔ خانیوال میں بھٹا مزدوروں کا مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ شدید نعرے بازی۔ کہا کہ حکومت نے بھٹا مزدوروں کی اجرت بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، عمل درآمد نہیں ہوا۔ حکومت یا مہنگائی کنٹرول کرے یا اجرت بڑھائے۔ ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کی خیر نہیں۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی کا منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات۔ ناقص کارکردگی دکھانے والے پرائس مجسٹریٹس پر اظہار برہمی۔ بہترین کام پر مجسٹریٹس کی کارکردگی کو بھی سراہا۔
मॉनसून से कबल जिला इंतजामिया अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर लें। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान का इजलास। मुतल्लिका तमाम मशीनरी फाल रखने का हुक्म। 9 डिस्पोजल को फाल रखने और इजाफी मोटरें भी तैयार की जाएं। महकमा तालीम मुजफ्फरगढ़ में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। साबिक CEO एजुकेशन मसूद नदीम पर 440 स्कूल्स की जाली रजिस्ट्रेशन करने का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने 3 रुकनी इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। इंक्वायरी जारी, तमाम स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। DC ने सर्टिफिकेट्स की तस्दीक का हुक्म दे दिया। तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। पंजाब भर में अपग्रेड होने वाले 1145 स्कूलों में किताबें कम पड़ गई। मुल्तान के 13 स्कूल समेत जनूबी पंजाब के 370 स्कूल्स में किताबों का फुकदान। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में नहम और दहम की किताबें कम। तलबा का तालीमी साल जाया होने का खदशा। महकमा एजुकेशन के मुताबिक अपग्रेड स्कूलों के बच्चों को इसी माह किताबें फराहम कर दी जाएंगी। डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी मुजफ्फरगढ़ करप्शन केस। अफसरान की 56,68,000 की माली बेज़ाब्तियां। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी तनवीर इकबाल तबस्सुम ने इंक्वायरी निपटा दी। अफसरान को सख्त सजाओं का सामना। बहावलपुर में तैनात जूनियर क्लर्क शहबाज गफूर ने नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। 34 लाख रुपए की रिकवरी डाल दी। इजाज अहमद, तस्लीम रजा और अशफाक अहमद इल्जामात से बरी। तनवीर फलक और शकील अख्तर नदीम का मामला मुलतवी कर दिया गया। बहावलपुर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर 4 साल से फंड्स का मुंतजिर। 2017 में शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। गुज़िश्ता साल मंसूबे के लिए 100 मिलियन के फंड्स जारी हुए, जो रवां साल वापस ले लिए गए। ब्लड कैंसर के मरीजों को मुश्किलात, इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाने पर मजबूर। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में माली साल 2020-19 की टैक्स कलेक्शन 95 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक रवां साल टैक्स कलेक्शन गुज़िश्ता साल की निस्बत 23 अरब रुपए ज्यादा है। गुज़िश्ता साल 72 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर और लैया में पेंशन के हसूल के लिए बुजुर्ग और खवातीन पेंशनर्स दरबदर। सख्त गर्मी में बैंकों के अंदर और बाहर साइलिन का रश। मुतादिद अमराज का शिकार पेंशनर्स अदम सहूलियात के बायस गर्म फर्श पर बैठने पर मजबूर। बुजुर्ग शहरियों का हुकूमत से पेंशन के हसूल के लिए आसान निजाम नाफिज करने का मुतालबा। बजट की मंजूरी के बाद लाख रुपए की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लागू। ताहाल शर्त पर अमल दरामद ना हो सका। सदर चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज मुल्तान जफर इकबाल सिद्दीकी का कहना है कि 90% कंज्यूमर खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहे। ज्यादातर शहरी 1 लाख की खरीदारी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब समेत सूबे की 4 डिवीजन में कपास की 45 लाख एकड़ पर काश्त। सूबाई वजीर ज़राअत मलिक नौमान लंगड़ियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कपास की फसल बेहतर और सेहतमंद है। गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी पर कंट्रोल किया जा रहा है। महकमा ज़राअत किसानों को भरपूर एडवाइजरी देगा। वज़ीर आला से चीफ व्हिप कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद आमिर डोगर की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरों की तैनाती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कहा कि जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता शहरों के बराबर लाएंगे। अल्लाह करे जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट धोखा ना हो। मरकजी सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान चौधरी शौकत अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी और जनूबी पंजाब ज़राअत का मरकज है। किसी हुकूमत ने ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी। बजट में ज़राअत के लिए कुछ नहीं रखा गया। डीजी खान कोहे सुलेमान में काश्तकारी को फरोग देने के लिए महकमा ज़राअत का बड़ा कदम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 11 फील्ड असिस्टेंट कोहे सुलेमान में तैनात कर दिए। कोहे सुलेमान में ऑफ सीजन सब्जियों और फलों की सप्लाई को मैदानी इलाकों में जारी रखा जाएगा। बहावलपुर रोही चोलिस्तान में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन 15,000 एकड़ पर स्प्रे कर दिया गया। एमडी चोलिस्तान राना सलीम अहमद का कहना है कि इस वक्त भी टीमें टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं। एनडीएमए की जानिब से मजीद 15 कंट्रोल व्हीकल्स आइंदा 10 रोज में मिलने की नवीद सुना दी। मौजूदा वबाई सूरत हाल में बायोमेट्रिक हाजिरी की पॉलिसी नामंजूर। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन मुल्तान ने बायोमेट्रिक हाजिरी को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज की धमकी भी दे डाली।
کہا کہ کرونا صورتحال میں ایسی پالیسی کا نفاذ طبی عملے کے لیے نقصان دہ اور وبا کے مزید پھیلنے کی وجہ قرار بنے گا۔ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کے مسائل کے حل کے لیے پی ایم اے کا وفد، سی او ہیلتھ ملتان کا دورہ، صدر پی ایم اے پروفیسر مسعود رؤف ہراج کی سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک سے ملاقات، اسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری ختم کرنے کا مطالبہ، سی او ہیلتھ نے مطالبات کے جلد حل کی یقین دہانی کروا دی۔ میاوالی پپلا میں چلڈرن پارک خستہ حالی کا شکار، جھولے اور فوارہ کافی عرصے سے خراب، آدھے سے زائد حصے پر گھاس اور پودے سوکھ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایم سی ملازمین پارک کی بگڑتی صورتحال سے بے خبر ہیں، انتظامیہ نوٹس لے۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اب شہریوں سے صرف ایک بٹن کی دوری پر عوام کی صفائی بارے آن لائن شکایات کا ہوگا فوری ازالہ۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ڈیجیٹلائزیشن، عوامی شکایات کا نظام مؤثر بنا دیا گیا۔ کمپنی کا عملہ شکایت ملنے پر فوری شہری سے رابطہ کرے گا۔ ملتانیوں کو ناقص سیوریج سے ملے گا چھٹکارا، ملتان میں 35 کروڑ روپے کے فنڈ سے بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا کام آئندہ ہفتے شروع کرنے کا فیصلہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا نسیم خالد کا کہنا ہے کہ 148 کلومیٹر طویل بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے منصوبے پر 2.25 ارب روپے لاگت آئے گی۔ میاوالی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے، دیہاتوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی بند، شدید گرمی سے لوگ نڈھال، کاروبار ٹھپ، شہریوں کو مشکلات، حکومت سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ خوشاب میں ٹی ایم اے کی نااہلی، تمام 24 ٹیوب ویلز بند کر دیے گئے، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ پانی کی بندش پر مین بازار میں عوام سراپا احتجاج، کہتے ہیں مساجد میں وضو کرنے کے لیے بھی پانی ختم ہو گیا، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، منشن آباد میں 25 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹ بند، شدید گرمی میں ہزاروں افراد صاف پانی کی نعمت سے محروم، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، علاقہ مکینوں کا احتجاج، واٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کر کے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان طاہر فاروق کی زیر صدارت ضلعی ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، لوکل گورنمنٹ کی اسکیموں اور مختلف ٹاؤن کمیٹیوں کی واٹر سپلائی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے مختلف افسران کو سپلائی اسکیموں کی بجلی کے بلز کی ادائیگی سمیت تنخواہوں کی بروقت ترسیل کے احکامات جاری کر دیے۔ کرونا وبا سے پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے، جنوبی پنجاب میں پہلے ہی بہت محرومی پائی جاتی ہے، حکومت نے مارکیٹس مزارات کھول دیے، تعلیمی ادارے تاحال بند ہیں۔ ملتان میں پرائیویٹ لیکچرر ایسوسی ایشن کی اہم پریس کانفرنس، ایس او پیز کے تحت تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ کے باسیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، شہریوں کی سہولیات کے لیے بنایا گیا سہولت سینٹر 1.5 ماہ سے بند، عوام کا ایس او پیز کے تحت سہولت سینٹر کھولنے کا مطالبہ۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا کے خطرات کے پیش نظر سہولت سینٹر کو بند کیا گیا۔ مویشی منڈیاں شہری حدود میں نہیں لگائی جائیں گی، 3 سے 5 کلومیٹر دور کھلی اور ہوادار جگہ پر منڈیاں لگانے کی اجازت، شدید رش کو کنٹرول، صبح اور شام کے اوقات میں اسپرے کیا جائے گا، بچے اور بوڑھے مویشی منڈی میں نہیں آ سکیں گے، دستانوں اور ماسک کے بغیر منڈی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے ایس او پیز جاری کر دیے۔ رحیم یار خان میں صدر یاسین رامے کی سربراہی میں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا اجلاس، سکول بند ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کا جائزہ لیا گیا، سکولوں کی عمارات کے کرائے، یوٹیلیٹی بلز، اساتذہ اور عملے کی تنخواہ دینے کی مد میں حکومت امداد کرے، پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا مطالبہ۔ شہر اولیا کا بھی ہوگا اب پہلا سیلفی پوائنٹ، پی ایچ اے ملتان اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چونکہ نمبر 9 پر کام شروع، سیلفی پوائنٹ کے ساتھ ساتھ سٹنگ ایریا بنا کر افتتاح اگلے ماہ کیا جائے گا۔ موت ڈھونڈتی ہے بہانے کیسے کیسے، رحیم یار خان میں ملتان سکھر موٹر وے پہ ڈرائیور کی نیند 4 زندگیوں کی جان لے گئی، کار الٹنے سے ماں اور 3 بچے جھلس کر جاں بحق، شوہر شدید زخمی حالت میں شیخ زید ہسپتال منتقل۔ ادھر ہارون آباد میں فورٹ عباس روڈ پر کار نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، ایک شخص جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔
ڈائریکٹر جنرل کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بابر بشیر کا سیاحتی مقام یکبائی ڈی جی خان کا دورہ، مختلف خوبصورت مقامات اور روڈ کی تعمیر کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیاحتی مقامات کو مزید خوبصورت بنایا جائے اور سہولیات دی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی جانب سے پولیس لائن خانیوال میں اردل روم پولیس آفیسر اور ملازمین کے شو کاز کی سماعت کی۔ کہا پولیس میں سزا اور جزا کا نظام موجود ہے، بہتر کارکردگی دکھانے والوں کو تعریفی اسناد اور ترقیوں سے نوازا جاتا ہے۔ نیشنل پارک لال سوہانرا بہاولپور میں چوری کی واردات، پارک سے 4 ہرن چوری، محکمہ وائلڈ لائف اور مقامی پولیس کی بروقت مشترکہ کارروائی، چور گینگ کے 2 ارکان اور چوری شدہ 4 ہرن برآمد کر لیے، مقدمہ درج، محکمہ جنگلات کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان، ملازمین سے پوچھ گچھ جاری۔ ڈی جی خان میں نئے تعینات ایس ایچ او تھانہ راکھی گاج لیاقت عباس کی کارروائی، بین الصوبائی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی، بلوچستان سے پنجاب آنے والے کنٹینر سے کروڑوں روپے مالیت کا نان کسٹم پیڈ سامان برآمد، کنٹینر اور ٹرک تھانے میں بند، 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ جہانیہ کے نواحی گاؤں 13210R میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا چھاپا، شہریوں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر فراڈ کرنے والے 5 ملزمان گرفتار، 4 لیپ ٹاپ، موبائل اور بڑی تعداد میں سمز برآمد، ملزمان سے مزید تفتیش جاری، نیٹ ورک کو ٹریس کر لیا گیا۔ کہروڑ پکا موزہ بگھا مل میں اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی، کروڑوں مالیت کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی والدہ کا چند روز قبل انتقال، ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ کی وفاقی وزیر کے گھر آمد، شفقت محمود سے اظہار تعزیت اور ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ملک پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام، بہاولپور کے رہائشی پاک فوج کے سپرد، کیپٹن سہیل اکبر شہید کی 11ویں برسی، شہید نے 3 جولائی 2009 کو وطن کی خاطر جان قربان کی، ورثاء کو کیپٹن سہیل اکبر کی شہادت پر آج بھی فخر۔ اور بہاولپور کے چڑیا گھر میں انتظامیہ کی کوششیں رنگ لے آئیں، چڑیا گھر میں نایاب نسل کے پرندوں کے بچے نکلنے کا تجربہ مکمل، پہلے تجربے میں سینکڑوں بچے چڑیا گھر کی زینت بن گئے، کیوریٹر چڑیا گھر کی اپنی ٹیم کو مبارکباد، کہتے ہیں چڑیا گھر میں بریڈنگ کے عمل سے خاطر خواہ ریونیو حاصل ہوگا۔